وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان زندگی میں ہمیشہ راحت چاہتا ہے، وہ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، غریب ہو یا امیر فقیر، ہر فرد راحت چاہتا ہے، راحت، اسے راحت مل جائے۔ آپ میں سے ہر بندہ گرمی ہے لاہور کی، پنکھے کے نیچے راحت لینے کی کوشش کر رہا، لباس ایسا پہنا جس میں راحت ہو، بدن ایسا ڈھانکا جس میں راحت ہو۔ انسان ساری زندگی راحت، حتیٰ کہ جو ایمان والے ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ موت بھی آسان کر دے، یعنی موت میں بھی راحت ہو، اور پھر اگلا مرحلہ اللہ قبر میں بھی راحت ہو کہ قبر بھی آسان کر دے، قبر مشکل عذاب والی نہ ہو بلکہ ثواب والی ہو، اور اس میں بھی راحت ہو۔ ہم زندگی میں کاروبار کرتے ہیں، رزق کے سلسلے کی کوشش، تو اس میں بھی راحت کی کوشش کرتے ہیں، آسان رزق ہو، ایسا رزق نہ ہو جس میں 100% یا بہت زیادہ مشقت ہو یا محنت ہو، اس میں بھی راحت ہو۔ ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری قوتیں، اس میں ساری قوتوں کا تعلق راحت سے ہے، کوشش سے ہے، محنت سے ہے۔ جیب میں ڈال لو، کوشش اور محنت سے ہے، لیکن کوشش محنت کے بعد بھی ہم راحت چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ساری روحانی دنیا ہمیں راحت پہنچانے کی، آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی، ساری روحانی دنیا، ان کی کوشش ہے کہ ہماری صدیوں سے ہمیں راحت پہنچے۔ سو کے اٹھیں تو سکون اور راحت ہو، سوئیں تو سکون اور راحت ہو، زندگی کے سانس بھی عافیت اور راحت سے گزاریں، حتیٰ کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اولاد دیکھ کر، رزق دیکھ کر، صحت دیکھ کر، استقبال دیکھ کر، وقار دیکھ کر، شان و شوکت دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ ہماری اس وقت دو سلسلے چل رہے ہیں، ایک ریشمی رومال ہے، تعویذ، اس کا عمل ہم کر رہے ہیں مسلسل، اور دوسرا عہد سلیمانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو عہد کیا تھا ایک جننی سے، ہم دو عمل کر رہے ہیں۔ ان دونوں عملوں میں راحت ہے انسانیت کے لیے، برکت ہے انسانیت کے لیے، خیر ہے انسانیت کے لیے، مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل، ناکامیوں کا حل، اور بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت، بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت، یہ حل ہے اصل جو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ وہ عمل ہیں جو زندگی بھر انسانیت کے کام آئے ہیں، زندگی بھر انسانیت کے کام آئے ہیں، یہ وہ عمل ہیں۔ صدیوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے۔ میں اس جگہ گیا ہوں جہاں سلیمان علیہ السلام فلسطین کی پہاڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، انہوں نے عہد لیا، ان کا عہد موجود ہے۔ آج بھی جنات ان کا عہد مانتے ہیں، آج بھی جنات ان سے ڈرتے ہیں، آج بھی جنات ان کا احترام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں جنات آج بھی۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں جو ایک اور مستند کتاب میں ہے، اس حوالے کو غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم عہد اور کریم عہد کے واسطے سلیمان بن داؤد کا عہد اس
जिननी जिसको उम्म सिबियान कहते हैं, वही जिसे पहाड़ों, रेतीले इलाकों, वादियों और जंगलों के दरमियान गिरफ्तार किया गया। एक बहुत बड़ी किताब है, उसका हवाला दे रहा हूं। पिछली किताब में मैंने अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया, इसमें एक और हवाला दे रहा हूं। वही जिसे पहाड़ों से, रेतीले इलाकों से, वादियों से और जंगलों के दरमियान गिरफ्तार किया गया। आपको आवाज आ रही मेरी? और अगर यही आवाज दफा कहता हूं, बड़े हारन लगाएं, क्योंकि बड़े पंखे चलते हैं, मजमा होता है, शोर होता है, और छोटे स्पीकरों से खवातीन बेचारी बेजार होती हैं। कुर्बानी करके एक बहुत बड़ा मजमा मर्दों से ज्यादा आता है, पर हमारे स्पीकर वाले जिम्मेदार हजरात, तस्बीह खाने के जिम्मेदार, उनको अल्लाह पाक दिल में डाल दे, सारे आमीन कहता, अल्लाह उनके दिल में डालता। पर मैं ये वही जिननी है जिसका नाम उम्म सिबियान है। उम्म सिबियान पहाड़ों में, रेतीले इलाकों में, वादी और जंगलों के दरमियान इसको गिरफ्तार किया गया। इसकी आवाज भेड़ियों की चीख की तरह, कुत्ते के भौंकने की तरह इसकी आवाज होती है। इसके बाल बिखरे हुए, इसके बाल बिखरे हुए, ऐसे जैसे खजूर की छड़ियां हों, और शक्ल निहायत खौफनाक, चाल बिजली की तरह तेज, आवाज गरज की तरह बयान, इतनी की आवाज बहुत ज्यादा गरजदार है। हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो उन्होंने सजदा किया और कहा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन मलाइका रूह, अल्लाह को सजदा किया। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तू कौन है? क्या तू जिन्नात में से है? क्या तू इंसानों में से है? क्या तू इफरीत है? औलाद आदम है? मैंने बहुत सफर की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने बड़ी मुसाफतें तय की, मैंने पहाड़ों का सफर किया, मैदानों का सफर किया, जंगलों का सफर किया, हवाओं का सफर किया, जमीन के नीचे झांका, आसमान के ऊपर अल्लाह ने दिखाया, लेकिन तुझ जैसी खौफनाक, बदसूरत और हैबतनाक मखलूक नहीं देखी। खौफनाक, बदसूरत और हैबतनाक मखलूक नहीं देखी। तो उसने जवाब दिया, मैं उम्म सिबियान हूं, हजारा बिन्तुल अरवा हूं, और मुझे उम्म सिबियान कहा जाता है। ऐसी खौफनाक चीज। और उसने फिर अपना जो तारुफ करवाया, अब मैं वो तारुफ करवाने लगा हूं, उस तारुफ को गौर से, तवज्जो से सुने। देखें, एक बात तारुफ से पहले कहूं, याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में शैतान ने पहले दिन जिन्नात ने कहा था कि हम यहां रहते हैं जमीन में, किसी और मखलूक को नहीं रहने देंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने यहां कयाम किया अल्लाह के हुक्म से, और वो इंतकाम पहले दिन से चल रहा है। सुकून नहीं लेने देंगे, सुख नहीं लेने देंगे, खैर में नहीं दाखिल होने देंगे, आफियत की जिंदगी नहीं गुजारने देंगे। ये तावीज रेशमी रुमाल इन्हीं आफतों का इलाज, इन्हीं मुसीबतों का इलाज, इन्हीं परेशानियों का इलाज है जो आपको अनकरीब मिलने वाला है, और वो हदिया आपका है। उसके लिए पहले से तैयारी करें। मैंने अर्ज किया था कि 7 बार सुबह और 7 बार शाम सूरत फातिहा तावीज रेशमी रुमाल के लिए पढ़ना शुरू कर दें।
یہ اس کی تیاری ہے، اور ہر جمعرات اس کا عمل ہوتا ہے، یہ اس کی تیاری ہے، اس کی تیاری ہے۔ ایک بندہ ہاتھ میں سم لے کے پھر رہا تھا، اور سم کو آواز کان سے لگا کے ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے سم تو ٹھیک ہے پر اس کی تیاری کے لیے موبائل کے لیے پیسے جوڑ، پھر ایک اتنی مشین چھوٹی سی آئے گی، اس کا نام موبائل ہے، اس میں ڈال، پھر جس سے ہیلو ہائی کر، باتیں کر۔ موبائل کی تیاری آپ تیاری کریں، تعویذ ریشمی رومال کی، اور اسی طرح عہد سلیمانی، یہ دو چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں ہماری، تاکہ انسانیت کو خیر ملے۔ بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ناکامیاں، تکلیفیں، گھریلو الجھنیں، حالات کی سختیاں، تلخیاں، یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں، اور غیبی نظام راحت اور رحمت کا، عفو اور عافیت کا ہمارے ساتھ ہو، اور جتنا عرصہ ہم زندگی گزاریں وہ زندگی شاندار بھی ہو، جاندار بھی ہو۔ عمر تو لمبی مانگ بیٹھے، لوح محفوظ میں عمر لمبی مانگ بیٹھے، اور لکھا گیا کہ لوح محفوظ میں فرشتوں لکھ دو ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے، اس کی عمر لمبی ہے، پر لمبی عمر میں رزق بھی نہ ہو، صحت بھی نہ ہو، عافیت بھی نہ ہو، اور لمبی عمر میں زندگی کی بربادی ہو، اور سکتے زندگی گزرے، حتیٰ کہ موت مانگے تو موت نہ آئے، تو اس لمبی عمر کا کیا کریں گے؟ فرمائے ایمان کے بعد سب سے مبارک چیز جو بندے کو ملتی ہے وہ عافیت ہے، وہ عافیت ہے۔ سب سے بہترین چیز جو بندے کو ملتی ہے وہ عافیت ہے، اور سب سے لاجواب چیز جو بندے کو ملتی ہے وہ عافیت ہے، عافیت ہے۔ ایک بوڑھا بابا مجھے یاد ہے، اور یہ واقعات کئی دفعہ ہوئے، لیکن میں اس کی بے بسی آج بھی مجھے یاد ہے۔ جوان بیٹا 32-33 سال کا ہوگا، پتہ نہیں اس کو کندھے پہ اٹھا کے کس طرح لے آیا، اور آ کے سر جھکا کے رونے لگا، میرے بڑھاپے کا یہی تو ساتھی تھا، اس کی زندگی میں اتنے روگ لگے ہیں، یہ زندہ لاش بن گئی ہے، اس کو قدم قدم پہ اٹھائے پھرتا، اس کو قدم قدم پہ اٹھائے پھرتا ہوں، قدم قدم پہ اٹھائے پھرتا، ایسے روگ لگ گئے ہیں اس کو زندگی میں۔ یہ بلائیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ انگریز ہم سے زیادہ سیاںا، سمجھدار، عقل مند ہے، وہ ان ساری بلاؤں کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اگر ان کا پتہ کرنا ہے تو عبقری کی سائٹ پہ چلے جاؤ، یوں جا کے صرف ایک لفظ لکھو جادوئی لائبریری میں، بس یہ لفظ لکھو، آپ کے سامنے بہت بڑی لائبریری نکلے گی، جس میں سینکڑوں کتابیں اور حوالہ جات، جسے لنکس کہتے ہیں، وہ نکلیں گے، اور آپ کو آنکھوں سے نظر آئے گا کہ انگریز صدیوں سے آج تک اس دنیا کو جانتا ہم سے زیادہ ہے، مانتا ہم سے زیادہ ہے، بچتا ہم سے زیادہ ہے، احتیاط ہم سے زیادہ کرتا ہے۔ آپ کو فوراً نظر آ جائے گی ہر چیز۔ یہ تسبیحانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تلاش کر کر کے، لیکن ہر وہ چیز جس کا ثبوت ہو، ہر وہ چیز جو مستند ہو، ہر وہ چیز جو صدیوں سے انبیاء، اہل البیت، صحابہ، اولیاء، صالحین، محدثین، فقہاء، بڑے بڑے عظیم ہستیاں، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، اور ان کی زندگی کے آزمودہ راز، وہ عبقری ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے۔
حتیٰ کہ وہ چیزیں جو سینوں میں ہوتی ہیں یا اپنی نسلوں کو دے جاتے ہیں یا اپنے خدام کو دے جاتے ہیں یا اپنے وراثت میں کہ یہ ہمارا خاندانی دم ہے، یہ ہمارا خاندانی تعویذ ہے، یہ ہمارا خاندانی نقش ہے، یہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، یہ ہمارا خاندانی طبی روحانی ٹوٹکا ہے، وہ چیزیں جو نسلوں کو دے جاتے ہیں، انہی چیزوں کے ساتھ وہی تحفے آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تعویذ ریشمی رومال وہی راز ہے، وہی راز ہے جو پرانا راز ہے۔ یہ عہد سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بلا کو پکڑا، اس سے عہد لیا، آج اس کا ہم ریشمی رومال کا بھی عمل کریں گے اور اس عہد سلیمانی کا بھی عمل کریں گے۔ پکڑا، جکڑا اور اس سے توبہ کروائی، اس سے عہد کروائے، یہ سب عمل کریں گے۔ لیکن پہلے ایک چیز ذہن نشین رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، ان چیزوں کے بغیر ہماری نہ عافیت ہے نہ خیر ہے۔ آپ جتنی بھی، کتنے بادشاہ ایسے گزرے نے شیشے کے کمرے بنائے، کتنے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے ایسی جگہ بنائی جہاں کوئی چیز آ ہی نہ سکے، پل مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ اور تکلیفیں ان کا پیچھا کرتی رہیں، کرتی رہیں، کرتی رہیں، اور ان کا ایسا پیچھا کیا، ایسا کیا کہ وہ دنیا میں داستان بن گئے اور کہانی بن گئے اور حتیٰ کہ عبرت بن گئے، ایسا پیچھا کیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، انہوں نے ان چیزوں سے حفاظت کا نظام نہیں بنایا تھا، ان چیزوں سے حفاظت کی ترتیب نہیں بنائی تھی۔ ان چیزوں سے حفاظت جو میرے آقا کے صدقے ملے، میرے حضور کے صدقے نہ ملے، ختم نبوت کے صدقے یہ چیزیں جو ملی ہمیں، وہ انہوں نے نہیں بنائی تھی۔ اگر وہ کر لیتے تو رب سچا، رب کا حبیب سچا، رب کے پیغمبر سچے، ان کے عہد سچے، ان کے فرمان سچے، اور جن سچے لوگوں نے ہم تک یہ خیریں پہنچائی ہیں وہ بھی سچے ہیں، تو وعدے بھی سچے، عمل بھی سچا، تو اس کی تاثیر بھی سچی، اس کا کمال بھی سچا، 100%، اس کی تاثیر، اس کا کمال سچا۔ اب سنیں ذرا غور سے، جو جننی ہے وہ کیا کہتی ہے، اس کا تعارف سنیں۔ میں سختیوں کے وقت داخل ہونے والی ہوں، میرے آنے سے سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، زندگی میں سختیاں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، اولاد میں سختیوں میں داخل ہونے والی ہوں، میرے آنے سے سختیاں شروع ہو جائیں گی، بادشاہوں کی سختیاں، حکمرانوں کی سختیاں، ان پہ سختیاں، عوام پہ، رعایا پہ سختیاں، ان پہ سختیاں، رزق کی سختی، مہنگائی، موسم کی سختی، سخت گرمی، سخت سردی، گلیشر پگھلیں گے، برف کے پہاڑ پگھلیں گے اور پوری دنیا کے اندر موسم بدلے گا، سختیاں، دل ٹوٹ جائیں گے، دلوں میں سختیاں ہوں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی، سختیاں، اور زندگی ان سختیوں کے اندر جکڑی رہے گی۔ تو اس نے جو سب سے پہلی اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا میرے آنے سے سختیاں داخل ہوتی ہیں۔ دوسرا، مجھے بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ بنی آدم یعنی انسان اور حوا کی بیٹیاں، ان پر مسلط کیا گیا ہے۔
काली चीजों ने, काले जिन्नात ने, जो हजारों लाखों साल से जिंदगी यहां गुजार रहे हैं, उन पर मुसल्लत किया गया। अब मुसल्लत चीज हमें नजर नहीं आती। जरासीम नजर आते हैं, पर क्या सबको आते हैं? वायरस सबको आता है, बैक्टीरिया सबको नजर आता है। कोरोना के जरासीम, मलेरिया के जरासीम, डेंगू के जरासीम, कांगो बीमारी क्या है उसके जरासीम, क्या सबको नजर आते हैं? हाँ हैं, लेकिन एक मशीन है उसके जरिए नजर आते हैं। उस मशीन को हम कहते हैं खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप। सबको नजर तो नहीं आती। चीजें हैं पर सबको नजर नहीं आती, तो उस पर कितना यकीन करते हैं हम। उसने कहा जी एक बीमारी आई थी, आपको याद होगा एक दौर में, वो मुर्गी में आई थी, और ट्रकों के ट्रक मुर्गियां खत्म कर दी गई। मुर्गी में आई एक बीमारी आई थी। एक दौर में एक बीमारी आई, वो चूहों के जरिए आई। नजर तो नहीं आती है, और वो है और 100% है, और वो है और 100% है। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती पर हैं। अगर वो चीज अंग्रेज बता दे तो हमारी बेचैनी, बेताबी कितनी होती है। कोरोना में हाथ नहीं मिलाते थे, कोहनियां मिलाते थे। जी हाथ से जरासीम लग जाएगा। एहतियात तो हुजूर ने बताई है, एहतियात तो मेरे आका ने बताई है। एहतियात करने से गुनाह नहीं मिलता, बल्कि मैं कहता हूं सवाब मिलता है। मेरे हुजूर ने बताई। पर क्या वो जरासीम किसी ने देखा था? घर के अंदर रहो, बीमारी न फैले, जो निकले उसको सजा दो, क्या किसी ने देखा था? जिंदगी में कुछ बलाएं, आफतें, मुसीबतें ऐसी होती जो नजर नहीं आती। कहा मुझे बनी आदम और हवा की बेटियों पर मुसल्लत किया गया। तीसरा, मैं छोटे और बड़ों को तकलीफ देती हूं। तीसरी चीज, पहली चीज मेरे आने से सख्तियां दाखिल होती हैं। दूसरी चीज बनी आदम और हवा की बेटियों पर मुसल्लत हूं। और तीसरी चीज मैं छोटे और बड़ों को तकलीफ देती हूं। मुझे राहत मिलती है, मैं तकलीफ देती हूं। बीमारियां, दुख, तकलीफें, नफरतें, झगड़े, परेशानियां, मुझे खुशी होती है। और पांचवी, चौथी चीज, कभी बीमार करती हूं। और छठी चीज, कभी गायब करती हूं। बीमार कर देती हूं, बीमार कर देती हूं। पूरी साइंस इस बात पे तहकीक कर रही है, आखिर दुआ से बीमारी कैसे जाती है, दम से कैसे जाती है। मालूम हुआ दुआ और दम कोई ऐसी चीज जो मुसल्लत होती है उस पे हाथ रखते हैं, और वो चीज जो मुसल्लत होती है उसको खत्म करते हैं दुआ और दम, उसकी वजह से बीमारी चली जाती है। और अगली सातवीं, छठी चीज जो बयान की है, तीसरी, चौथी, पांचवी चीज जो बयान की है, बयान कि मैं गायब कर देती हूं। ये क्या है? मैं गायब कर देती। कितने लोग मेरे पास आए, उसने कहा कि हमारा बंदा गायब है। कोई 2 महीने, 2 साल, कोई 5 साल के बाद मिला, कोई 2 दिन, कोई 3 रातों, मुख्तलिफ औकात मिला। कहां थे? बस मुझे गनूदगी आई और फिर मैंने देखा कि मैं एक कैद खाने में हूं, या मैं जा रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं उड़ रहा हूं। मैं मुख्तलिफ लोगों की हालतें बता रहा हूं जो मुझ तक पहुंची हैं इतनी जिंदगी में, साल गुजरते गुजरते गुजरते। या मैं बिस्तर पे सोया हुआ था, फिर जो उठा
میں کسی ویرانے میں تھا، میں گھر کا سامان لینے گیا تھا، میرے ساتھ گوشت تھا، میں ایک جگہ سے گزرا، ایک جگہ سے گزرا۔ یہ واقعات ہیں کہ بندے گم ہو گئے، بندے غائب ہو گئے، میرے پاس واقعات ہیں۔ ام سبیان اس جننی نے کہا کہ میں کبھی غائب کرتی ہوں، اپنا تعارف کروا رہی ہے، اس کے تعارف کا 5واں حصہ ہے کہ میں غائب بھی کر دیتی ہوں، اور وہ غائب کر دیتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں گمشدہ، آج تک نہیں ملے، آج تک نہیں ملے، کہاں ہیں؟ کون لے گیا؟ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک لفظ ہے کہ کوئی ہوائی چیز اٹھا کے لے گئے، یہ ہوائی چیز یہ ہے، یہ جنات ہے، اور یہ جننی ہے، جسے بہت بڑی محدثین اور روایات میں بیان کیا گیا، یہ جننی ہے جسے اٹھا کے لے جایا گیا، اور جو اٹھا کے لے گئے انسانوں کو، اور اس نے اپنا جو چھٹا تعارف کروایا، کہا کہ میں کبھی حاملہ عورتوں کے پاس جاتی ہوں اور ان کے حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، اس کے حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، حاملہ عورتوں کے پاس جاتی ہوں، حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں۔ اس کو ہم بہت سے لفظ کہتے ہیں، اسقاط کہتے ہیں، مسکاریت کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے سے مر جانا، پیدا ہونے کے بعد مر جانا، اس کو مختلف شکلیں دیتے ہیں۔ ام سبیان اس نے جو اپنا اگلا تعارف کرایا، 7واں، کہا کہ میں ان کے حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، میں عورت کے پیٹ کو دباتی ہوں، نچوڑتی ہوں، بچے کو کمزور کرتی ہوں، بیمار کرتی ہوں، ناقص کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں، نسلوں کی دشمن، نسلوں کی دشمن، نسلوں کی دشمن، کہ نسلوں کو ختم کر دے، نسلوں کو کھا جائے، نسلوں کو برباد کر دے، نسلوں کی دشمن۔ ہمارا حال کیا ہے؟ چیز ہوئی تھی، گھر گم، گھر تھا اندھیرا، باہر گلی کے کھمبے کی لائٹ جل رہی تھی، تلاش وہاں کر رہے، ایک بندہ چیز تلاش کر رہا، تو اس نے کہا کیا تلاش کیا؟ کیا چیز؟ کر میری سوئی گم ہو گئی ہے۔ اس نے بھی تلاش کرنا شروع کر دیا، نہ ملی، تو اس نے پوچھا گم کہاں ہوئی تھی؟ کہا گھر ہوئی تھی۔ حیران ہو گیا، کہ گھر کیوں نہیں ڈھونڈا؟ کر گھر اندھیرا تھا۔ ہماری سوئی گم کہاں ہوئی؟ ہماری مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ کہاں سے آئے اور تلاش کہاں ہے؟ وہ تلاش کہاں ہے ہماری؟ اصل کو نہیں بھولتے، جو اصل حقیقت ہے اس کو نہیں بھولتے، اصل کو نہیں بھولتے، اور نہیں بھولنی چاہیے۔ بیماری آئی کہاں سے؟ تکلیف، دکھ۔ ہمارے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب بھی چنے کی دال کھائی ہے مجھے یہ تکلیف لازم ہوئی۔ ایک صاحب کہنے لگے جب میں نے فلاں خوشبو لگائی ہے یہ تکلیف لازم ہوئی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جب بھی میں نے فلاں رنگ پہنا ہے یہ تکلیف لازم ہوئی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جب بھی میں نے گندم کی روٹی کھائی ہے یہ تکلیف لازم ہوئی ہے۔ تکلیف کی اصل وجہ کیا ہے؟ تکلیف کا اصل سبب کیا ہے؟ اس وجہ اور سبب کو تلاش کریں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو اس جننی ام سبیان نے
کیا تھا اور پھر اپنا تعارف کرایا تھا، یہ وہ اپنے تعارف میں بتا رہی ہے، وہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے، یہ تعارف میں چیز بتائی جائے۔ اب اگلا تعارف سنیں، اس کا 8واں، وہ میاں بیوی، بھائی بھائی، ماں بیٹی، عورت شوہر، دوست رفیق کے درمیان جدائی ڈلواتی ہے۔ میں جدائی ڈلواتی ہوں، مجھے جھگڑا ہو خوشی ہوتی ہے، نفرت ہو خوشی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہو خوشی ہوتی ہے، گھر ٹوٹے خوشی ہوتی ہے، بیماری ہو خوشی ہوتی ہے، دکھ ہو خوشی ہوتی ہے، روگ ہو خوشی ہوتی ہے، مشکلات ہوں خوشی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوں خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اب پھر سنیں، میاں بیوی، بھائی بھائی، ماں بیٹی، عورت شوہر، دوست اور رفیق، میں ان کے درمیان جدائی ڈلواتی ہوں، میں ان کے درمیان جدائی ڈلواتی ہوں، بدگمانیوں سے، شک سے، وساوس سے، دلوں کے توڑ سے، دلوں کی کھوٹ سے، میں ان کے درمیان جدائی ڈلواتی ہوں۔ اور اپنا نامہ جو تعارف کرایا، تعارف نمبر 9، میں گوشت کھاتی ہوں انسانوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، عورتوں اور مردوں کا، گوشت کھاتی ہوں، میں خون پیتی ہوں، میں ہڈیاں چباتی ہوں۔ اب بتاؤ، کہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں انبیاء کے قصے سنا رہا ہوں، میں بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات بتا رہا ہوں، میرے ہر عمل کے پیچھے ایک ثبوت کے راز ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ آج تک شاید پیروں سے یہ بات سنی نہیں۔ پیر کے پاس آئے گا، تعویذ دے گا، تھپکی دے گا۔ میں کراچی میں گیا نا، ابھی 3 دن گزارے، ہر خاتون کہتی تھی سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ کتنوں کے سر پہ ہاتھ رکھ؟ وہ تو بہت بڑا مجمع تھا۔ جن کو سمجھ آ جاتی تھی کہ دم کر دیا، دعا کر دیا، ان کو تو سمجھ آ جاتی تھی۔ ہر بندہ کہتا تھا یا سر پہ ہاتھ رکھیں یا تھپکی دیں۔ تھپکی دینا، سر پہ ہاتھ رکھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن حالات دیکھیں جس طرح حکم ہے، جب بندے زیادہ بیٹھے ہوں سلام کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے ہیں، 14 بندے ہوتے ہیں، ان کو سب کو ایسے سلام، پھر اگلا آیا، پھر اگلا آیا، پھر اگلا، ساری مجلس میں ناگواری شروع ہو جاتی۔ سلام کر کے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ ایک بابا جی تھے، ایک بزرگ تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے ایک گاؤں میں، ہم اچانک پہنچے، کسی صاحب کی پرانی فوجی جیپ تھی کھلی، اس پہ پہنچے۔ جب پہنچے اچانک تو میں نے سلام کیا، باقیوں نے سلام کیا، سلام کر کے بابا جی کھانا کھا رہے، بیٹھ گئے۔ ایک بندہ بھاگا، اس نے جا کے ہاتھ ملایا، اس نے ہاتھ ملانا تھا، چونکہ بابا جی مجھے جانتے تھے، انہوں نے مجھے 1.25 من کی گالی دی کہ تو ساتھ ہے، تو نے اس کو سکھایا، بتایا نہیں ہے،
कि खाना खाते हुए हाथ नहीं मिलाते, और मैं एक बात कहूंगा, खाना खाते हुए वीडियो भी नहीं बनाते। आपसे अर्ज करूंगा, अब मुझे क्या पता था कि मोड़ मुड़ेंगे तो मोड़ते ही सामने चारपाई में बाबा जी बैठे हैं, मुझे क्या पता था। और सारे बैठ गए, उसने जाके हाथ मिला दिया, मैं खामोश हो गया। क्या बात कर रहा था? मैं गोश्त खाती हूं, खून पीती हूं, हड्डियां चबाती हूं। क्या करती हूं? हड्डियां। हम्म। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो सदियों से राजों का राजों का एक संदूक है, मैं वो खोल रहा हूं। राजों का संदूक है, सोने का बना हुआ है, उस पे ताला लगा हुआ था। किसी तरह मुझे कुंजी चाबी मिल गई। मैंने वो राजों का संदूक जो खोला, उसमें शिफा याबी के राज, राहत के राज, बरकत के राज, सेहत के राज, मोहब्बतों के राज, उल्फतों के राज, खैरों के राज उसमें मुझे मिले। वही आपको लौटा रहा हूं। मैं कौन सा अपनी तरफ से कोई चीज बना रहा हूं? मैं तो सदियों पुरानी चीजें जो हमारी अमानतें थी, इंसानियत की अमानतें थी, वो अमानतें लौटा रहा हूं। आप वो अमानतें लौटा रहा हूं आपको, वो अमानतें लौटा, वो अमानतें लौटा रहा हूं। हाँ हाँ, अमानतें लौटा। अब उसने जो अपना 10वां तारुफ कराया वो भी सुन ले। कमजोर को नातवा करती हूं और बड़ों को बीमार करती हूं, मैं कब्रों को आबाद करती और घरों को वीरान करती। आप बताएं, इस तारुफ में 4 चीजें उसने बयान की हैं, जब सुन लें। कमजोर को नातवा यानी और खत्म करती हूं। नंबर 2, बड़ों को बीमार करती हूं। नंबर 3, कब्रों को आबाद करती हूं। नंबर 4, घरों को वीरान करती हूं। जो उसने अपना 10वां तारुफ कराया वो ये तारुफ। मरे को और मारती हूं, कमजोर को नातवा करती हूं, मरे को और मारती हूं, और जो बड़े हैं ठीक ठाक हैं उनको बीमार करती हूं। मेरा काम यही है। मेरे हुजूर की हदीस पे जाएं, हुजूर ने फरमाया शैतान तुम्हारे जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता। कमजोर को नातवा करती हूं, बड़ों को बीमार करती हूं। नंबर 3, कब्रों को आबाद करती हूं। नंबर 4, घरों को वीरान करती हूं। अब कौन इससे बचेगा? अपनी तदबीरों से, अपने फार्मूलों से, अपनी एहतियातों से कौन बचेगा? कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। कोई नहीं बच सकता। वही बचेगा जिसके पास अहद सुलेमानी होगा। वही बचेगा जिसके पास तावीज रेशमी रुमाल होगा। कोई नहीं बच सकता। या तो मैंने अहद सुलेमानी बेचना है और हर बंदा बेताब है, उसने कहा जी बस मेहरबानी करो जितने का मिलता है मुझे इस हिम्मत से बयान से निजात दिलाओ। कहां बेचना है? कहां बेचना? कब्रों को आबाद, घरों को वीरान।
कौन घरों को वीरान करना चाहता है फौरन हाथ उठाएं। एक ने नहीं उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। सारे जाग रहे हैं, सारे मुतवज्जे हैं, सारे फिक्रमंद हैं, और सारे अल्लाह के महबूब हैं और मोहब्बत करने वाले हैं, सारे आशिक हैं, सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला कामयाब हैं। अब उसने अपना जो तारुफ करवाया है ना, इसमें 4 चीजों का इसको सोचें। कमजोर को नातवा, बड़ों को बीमार, कब्रों को आबाद, घर को वीरान। घर वीरान हो जाते हैं, जिंदगियां वीरान हो जाती हैं, घर वीरान हो जाते हैं। हंसते बसते घर, हंसती बसती जिंदगी वीरान वीरान हो जाती। बेआबाद घर हैं, घर है मकीन नहीं है, मकान है मकीन नहीं है, उनमें रहने वाले नहीं, उनमें बसने वाले नहीं है। और घर एक जिंदा जिंदगी नहीं, मुर्दा जिंदगी। मेरे पास आपके पास वाकयात होंगे, ये घर वीरान हो गए। मुझे उस दिन एक साहब गालिबन कराची में या कहां कहने लगे, घर था, हंसते थे, बसते थे, चहल पहल थी, कुछ ना बचा। मुझे दिन एक साहब आए, बहुत पुरानी बात है, कहीं से कहने लगे मुझे एक बीमारी हुई, और बीमारी में मुझे कुछ चीजें थी जो कहती थी इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो, इसको यूं कर दो। कहा कि मैंने एक अल्लाह वाले के पास गया, उनसे अपना इलाज करवाया, उनसे अपना इलाज करवाया, और जब उनसे अपना इलाज करवाया, उनके इलाज से मुझे फायदा हुआ। और कहा मुझे किसी ने बदगुमान किया उनके इलाज के बारे में, कोई बंदा मिला, कहां फंस गया, अच्छा खासा था, क्या हो गया तुझे? मैं उन्हीं के इलाके का हूं, मैं उन्हीं की बस्ती का हूं, मैं उन्हीं के गांव का हूं, या उन्हीं की सोसाइटी का हूं। कहा कि मुझे बदगुमान कर दी, और मैंने उनका इलाज छोड़ दिया। और कहा कि पता नहीं, एक दफा बैठा था, मेरे दिल में आए कि मैं अपनी मां को मार दूं। मैंने छुरी उठाई और मां को मार दी। छुरी के वार करता गया, मां को मार दिया। फिर मैं थाने में चला गया, पुलिस के पास चला गया, और फिर छूट के आ गया। और कहा कि फिर मुझे एहसास हुआ वही चीज थी जिसने मेरा घर वीरान किया था, वही जिन्नी थी, जिन था जिसने मेरा घर वीरान किया। और कहा कि फिर आपके वजीफे पढ़ने के बाद मैंने एक मंजर देखा। अब वो जरा गौर से सुने। तस्बीह खाने की तरफ आया, तस्बीह खाने। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको कोई खैर की राह तस्बीह खाने ने दी है, तो इसको छीनने वाले बहुत होंगे, दूर करने वाले बहुत होंगे, लाने वाले कम होंगे। ये भी बता दूं, लाने वाले कम होंगे, हटाने वाले बहुत होंगे, लाने वाले कम होंगे, दूर करने वाले, हटाने वाले, बदगुमान करने वाले वो ज्यादा होंगे। और यही अपने आप को इस्तिकामत के साथ और सच्चे जज्बों के साथ संभाल के रखना है। जब दौलत आएगी तो छीनने वाले तो दौलतमंद के पास आएंगे, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास कौन आएगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके पास कौन आएगा और क्यों आएगा? दौलतमंद के पास ही छीनने वाले आएंगे। जब आपके पास रूहानियत की दौलत आएगी, तस्बीह खाने अबकरी की वजह से, महज अल्लाह के फजल से, आप हैरान होंगे, छीनने वाले बहुत आएंगे, हालांकि लगाने वाला कोई नहीं था।
وہ چھیننے کی مختلف شکلیں ہوں گی، بدگمانی، شک، وسوسے، گمراہی، مختلف شکلیں ہوں گی۔ تو اپنے اس سرمایہ کو بچا کے رکھنا، اپنے اس سرمایہ کو بچا کے رکھنا۔ بولیں کون بچائے؟ انشاءاللہ اس سرمایہ کو بچا کے رکھنا۔ یہ جو یقین کا سرمایہ، اعتماد کا سرمایہ، اور یہ جو جذبوں کا سرمایہ ہے، سفر جذبوں سے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس سرمایہ کو بچا کے رکھیے گا اور سنبھال کے رکھیں گے۔ کسی وقت کسی موڑ پہ کوئی بندہ آپ کا محبوب بن کے، کسی وقت کسی موڑ پہ کوئی بندہ آپ کا محبوب بن کے، آپ کا محبوب بن کے اس سرمایہ سے کہیں خالی نہ کر دے، کہیں آپ کو محروم نہ کر دے۔ آپ کا محبوب بن کر، آپ کا دوست بن کر، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ سرمایہ چھیننے کی کوشش، سرمایہ کو دور کرنے کی کوشش، سرمایہ سے محروم کرنے کی کوشش، اس پہ سنبھل کے چلنا ہے، اس پہ سنبھل کے چلنا، سنبھل کے چلنا ہے۔ کبھی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، کبھی من الجنت والناس، کبھی جنات کے وسوسے، کبھی انسانوں کے وسوسے، دور کر دیں گے۔ اچھا انسان کو کہیں گے تو اچھا ہوا دور ہو گیا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ اوہو ہوا کیا میرے ساتھ، اور میں لٹ بیٹھا اور مجھ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر وقت آئے گا، وقت آئے گا، لیکن اس وقت تک سب کچھ لٹ گیا ہوگا۔ اب اس نے 4 چیزیں بیان کی، آخر بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ کمزور کو ناتواں، صحت مند کو بیمار، بڑوں کو بیمار، قبروں کو آباد اور گھروں کو ویران میں کرتی ہوں۔ یہ اور 11واں اس نے جو اپنا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اپنا تعارف کروا رہی ہے، یہ بلا، یہ جننی، یہ تعارف جو کروا رہی ہے، 11 تعارف اس نے کہا، میں تندرست کو بیمار کرتی ہوں، صحیح کو توڑتی ہوں، لوگوں کی کمر توڑنے والی ہوں۔ کوئی بھی صحیح آدمی اس کو توڑ دے اور صحیح کو ختم کر دیتی ہوں، اور لوگوں کی کمر توڑ دیتی ہوں۔ ایسے نقصان، ایسے گھاٹے، ایسے بربادی کے انسان کی کمر ٹوٹ گئی، اندر سے بندہ ٹوٹ گیا۔ ایسی بربادی، کوئی ایسی ویرانی، کوئی ایسا طوفان، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی پریشانی کہ اندر سے کمر ٹوٹ گئی۔ لوگوں کی کمر توڑتی ہوں۔ اور اس نے 12واں جو اپنا تعارف کروایا، میں بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط ہوں، میں بچے کی روح، جسم اور رنگ بدل دیتی ہوں، اسے رلاتی ہوں، اس کے والدین کے دل میں قیامت تک حسرت و غم چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر سنیں غور سے، یہ بڑا خطرناک اس کا تعارف ہے، بہت خطرناک تعارف ہے، بہت خطرناک۔ میں بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط ہوں۔ دوسرا، میں بچے کی روح، جسم اور رنگ بدل دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہوتے ہوئے جسم کالا ہو گیا یا نیلا ہو گیا، آپ نے سنا ہوگا۔ یا بچہ پیدا ہی آکسیجن کی کمی ہے، انکیوبیٹر اور کہاں بچے کی مسلسل نگہداشت ہو رہی ہے،
आईसीयू में है बच्चा, उसका चेहरा, रंग, चीजें बदल जाती हैं। मेरे पास एक वाकया आया, शरीफ घराने का वाकया, कि ख्वाब में ऐसे महसूस हुआ और होता रहा, ख्वाब में ऐसे महसूस हुआ और होता रहा। फिर उसके बाद ऐसे महसूस हुआ कि हमल हो गया, और फिर उसके बाद एक खतरनाक बच्चा जना, जिसकी कई टांगे, कई सर, कई हाथ, कई जिस्म थे, और जिस्म काला, चेहरा खौफनाक था, और वो बाहर आते ही मर गया। कोई गुमान कर सकते हैं कि यह बात सच्ची है? याद रखिएगा, एक बात बता दो, शरीफ घरानों की या घरों की दास्तानें अंदर ही अंदर दफन हो जाती हैं, या मुझ जैसे फकीरों के पास पहुंचती हैं जिनके लिए इलाज की जरूरत है, और मुझ फकीर की पहली जिम्मेदारी यह होती है कि मैं उनके राज को राज रखूं। राज को, मैंने किसी वाक्य का अमूमी तस्करा किया, ना नाम बताया, ना घर बताया, ना जगह बताई, ना शहर बताया, कुछ नहीं बताया। कौन कहेगा यह वाक्य कैसे है? ये जिन्नाती, जिन्नी, ये जिन्नी। मैं बच्चे की रूह, जिस्म और रंग बदल देती, उसे रुलाती हूं। कहा यह दम किया तो बच्चा ठीक हुआ। उसके वालिदैन के दिल में क़यामत तक हसरत और गम छोड़ देती, क़यामत तक उसके वालिदैन के दिल में गम और दुख और हसरत छोड़ देती। हाँ, कौन बचेगा इस जिन्नी से? कौन हिफाजत का सामान करेगा? और फिर इससे अगली बात बताऊं, ये तोहफे देगा कौन? ये तोहफे आज जिसके पास है वो तो छुपा छुपा के रखते। बाबा जी थे, उनके पास एक किताब थी, आपने देखा हो ना, जैसे अबकरी मैगजीन है, उसके हर सफे पे अबकरी 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 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। उस किताब के हर सफे पे किताब का नाम था, उन्होंने किताब के वो हर सफे के ऊपर कैंची फेर के वो सारा काट दिया था। अच्छा, किताब के दाएं बाएं सारे वर्के उड़ा दिए थे, सब वर्के उड़ा दिए। कोई भी बंदा आता था उसके पास यूं, पहले यूं यूं देखते थे, फिर वो उन्होंने किताब को लपेटा हुआ था, जिल्द जिल्द के ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ था, कपड़े के ऊपर गिलाफ, जैसे कुरान पाक का गिलाफ होता है। फिर उसके बाद किताब को खोलते थे, खोल के उसको दवा लिख के दे देते थे, कोई आता था। मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा, वो चेहरा एकदम मेरे सामने आ गया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कोशिश की, मैंने कहा कितना किताब? ओह नहीं नहीं, ये किताब नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो, मैं 17-18 साल का होऊंगा अंदाजा, अभी तुम छोटे हो, नहीं ये बड़ों के लिए होती है, तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैं क्या सिर्फ देख तो लूं? नहीं नहीं नहीं, ये इल्म बड़ा अदब मांगता है। पता नहीं कौन सा अदब होगा। किताब को हाथ ना लगाने दे। मैं कहा राह राशन बनाओ। हमारे एक साहब थे, वो कहते थे, हमारे वालिद कहते थे, दमादों को खिलाई पिलाई की मार दो, दमादों को खिलाई पिलाई की मार दो। मैं कि बाबे को खिलाई पिलाई की मार दे, वही हमारे मेरे साथ भी एक खिलाई पिलाई की मार हुई। एसी के नीचे बैठे, गर्मी है, एसी के नीचे बैठे, शाशे घोल के एक साहब मेरे पास ले आए, आप पी ले। मैंने एक दफा पी लिया, दूसरे दिन फिर ले आए। मैं कहूँ मैं तो इनसे अगर शाशा पी लिया तो मैंने इनसे तो काम पूछ ही नहीं सकता, मुंह खावे तो आंख शर्मावे। मैंने कहा भाई, एसी, ठंडक, या तो हब्स, गर्मी, लू हो और बंदे बेहोश हो जाए,
یہ تو شاشا اس کے لیے ہے. میں نے بابا جی کو اور کھانا چیز بھنا ہوا کھویا تھا وہ لے گیا تھوڑا سا. واہ 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 کمال ہے. اچھا کیا دانت نہیں ہے, دانت نہیں ہے, دانت نہیں ہے. وہ بڑی اچھی بات ہے. کبھی یہ چیز کبھی یہ چیز کبھی یہ چیز. ایک دم میں نے کہا ایسے کتاب کو ویسے دیکھ لوں, ایسے ایک دم جھٹکا لگا. لیکن ایسے کہتے میں نے کتاب اٹھا لی. آپ کی اجازت ہو تو میں کھول لوں, اور کھولتا بھی گیا. اس کی وجہ کتاب دیکھی ادھر سمجھ نہیں آئے گی. اور انہوں نے پہلے سے تحفظ کیا ہوا تھا, نہ دائیں نہ بائیں کچھ نہیں, کتاب کا تحفظ تھا. کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ چھپی ہوئی کہاں سے ہے. وہ بعد میں مجھے میری لائبریری سے مل گئی. یہ عہد ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم لا رہے ہیں. عبقری آپ کی خدمت میں یہ فقیر پیش کر رہا. یہ چیزیں جو ہاتھ نہیں لگانے دیتے, یہ چیزیں جو نسلوں میں چلتی ہیں, یہ چیزیں جو صرف ابھی تک کتابوں میں اور پرانی کتابوں میں پڑھی ہیں, وہ چیزیں اللہ پاک نے عبقری کو توفیق دی کہ اجتماعی طور پہ اس کو منظر عام پہ آئیں, اور انسانیت کو پوری دنیا میں نفع ہو, اور انسانیت کو پوری دنیا میں خیر ملے, اور انسانیت کو پوری دنیا میں سعادتیں لوٹیں اور گھر بسائیں اور آباد اور شاد ہو. آباد اور شاد ہو. خیر وہ کتاب پھر میں نے اس کی پورا واقعہ سناتا جاؤں. فوٹو کاپی کرا لی, کرتے 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 فوٹو کاپی کرا لی. وہ کھویا جو سب سے دیا نا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ میرے دانت نہیں ہے. وہ اسٹیشن پہ ایک خاتون بیٹھی تھی, کوئی جوان بھاگے کھویا لے آیا, کوئی کیلا لے آیا, کوئی امرود لے آیا. وہ کھاتی گئیں کھاتی گئیں کھاتی گئیں, دل کی دنیا تھی. ایک گنڈیری لے آیا, وہ کہنے لگا بیٹا میرے دانت نہیں ہے. پھر سارے چلے گئے. سوچ کے بعد میں ہنس لینا, ابھی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا میرے دانت نہیں ہے. تو یہ نعمتیں تحفے عبقری سے. آگے سنیں, کہا کہ پھر اس جننی نے جانوروں کا تذکرہ کیا, جانوروں کا تذکرہ کیا. جانوروں کا نمبر 13, جانوروں کا تذکرہ کیا. اونٹ, گھوڑے, بکریاں اور چرنے والے جانور, میں ان کے رنگ بدلتی ہوں, میں ان کے جسم کمزور کرتی ہوں. جن گھروں میں وہ پلتے ہیں ان کے گھروں کو ماتم کدا بناتی ہوں. ماتم کدا, گھر روتے ہیں, گھر روتے ہیں, گھر روتے ہیں. انسان کے اندر جب یہ جناتی دنیا سرایت کر جاتی ہے, اس کی نظروں سے کچھ نکلتا ہے اور اس کی نظریں کھا جاتی ہیں, کھا جاتے ہیں, اس کی نظریں کھا جاتی, اس کی نظریں کھا جاتی. میں نے ایک جگہ بکریاں رکھی, ہر بندے کی نظر تھی. ایک گئی چھری کے نیچے, دوسری گئی, تیسری گئی, 8 بکریاں گئیں. 9ویں بکری خود حرام ہو گئی, نظریں کھا گئے. اور ان نظروں کے اندر جناتی تیر ہوتے ہیں, ان نظروں کے اندر جناتی تیر ہوتے ہیں. اور اگلی بات اور کہی, کہا سر درد ہو, دانتوں کا درد ہو, سانس کی تکلیف ہو, قدموں میں درد ہو, جسمانی درد ہو, گھٹنوں کا درد ہو, جوڑوں کا درد ہو, کوئی تکلیف ہو, میں جا کے یہ تکلیف دیتی ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان حامہ من کل عین لامہ. حضرت حسن اور حسین کے اوپر حضور نے دم فرمایا. حضور نے بڑی بڑی ہستیوں کو یہ دعا بتائیں, تو اللہ تامت من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان یحضرون. یہ دیکھیں میری حضور نے یہ دعائیں فرمائی.
ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ تکلیف دینے والی چیز جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اے اللہ جو چیز تو نے پیدا کی ہے، ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی ہے اس کے اندر جو شر ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، یہ چیزوں سے پناہ مانگی ہے میرے حضور نے۔ اور کون سی دعا ہے بتائیں جن سے ان چیزوں سے پناہ مانگی؟ جناتی چیزوں سے، شیطانی چیزوں سے پناہ مانگ۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل من الجبن والبخل من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور جناتی شیطانی چیزوں سے پناہ کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور بتائیں دعا جن میں جناتی شیطانی چیزوں کا تذکرہ ہو، جیسے بیت الخلاء کی دعا میں اعوذ بک من ہمزات الشیطان، قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ اور بتائیں، ہاں جی دیکھو میری بات سنو، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے حضور نے پناہ مانگی ہے، مانگی ہے۔ کیوں؟ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، ان کی آنکھیں روشن تھیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، وہ جن کی آنکھیں روشن تھیں انہوں نے ہمیں زندگی کا یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے کہ ٹھیک ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے روشن نہیں ہے لیکن ہماری آنکھیں تو روشن ہیں، ہمیں تو اندھیرا نہیں۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا اب تو میرے ہاتھ آ گئی، میں تجھے سیسا تانبے اور لوہے کے درمیان باندھ دوں گا، سیسا تانبے اور لوہے کے درمیان باندھ دوں گا، تجھے سخت عذاب دوں گا، تو بنی آدم اور حوا کی بیٹوں میں کسی کے قریب نہ جائے گی۔ وہ جواب دینے لگی اللہ کے نبی، عفو اور قدرت کے وقت ہوتا ہے، قدرت کے وقت ہوتا ہے، آپ کو میرے اوپر قابو پانے کی طاقت ہے تو عفو فرمائیں، معاف فرمائیں، مجھے سیسا تانبے اور لوہے میں نہ باندھے۔ اللہ کے عظیم نام اور حجر اور حجاب ہیں جو کوئی انہیں اپنے ساتھ رکھے گا، اپنے قریب رکھے گا، یہ عہد کی بات اس نے کی، پھر میں اس کے قریب نہ جاؤں گی، پھر میں اس کے قریب نہ جاؤں گی، پھر میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ اور پھر یہ 7 عہد دیے آج جن کا ہمارا عمل ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ آخر میں سلیمان علیہ السلام اس پر 1000 عہد، ہر عہد پر 1000 بندھن اور ہر بندھن پر 1000 فرشتے مقرر کیے تاکہ بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں کے قریب نہ آئے۔ پھر سن لیں جو ابھی عہد پڑھنے والے ہیں، اور ہم یہ جمعرات، کتنی جمعراتیں اس عہد کو اور تعویذ ریشمی رومال کا عمل کریں گے انسانیت کی نفع، انسانیت کے خیر اور انسانیت کے لیے۔ آدم علیہ السلام نے اس پر 1000 عہد اور ہر عہد پر 1000 بندھن اور ہر بندھن پر 1000 فرشتے مقرر کیے۔ ہاں فرمایا تیرا دایاں ہاتھ تیرے بائیں ہاتھ سے، تیرا بایاں پاؤں تیرے بائیں، تیرا دایاں پاؤں تیرے پاؤں سے، تیری دائیں آنکھ تیرے گلے میں، تیری گردن بندھی ہوئی اور تیرے معاملات سلیمانی قید میں ہیں۔ 1000 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ اتنا سخت اس کو باندھا، اتنا سخت اس کو باندھا۔ خوش قسمت ہیں یہ نعمتیں، یہ تحفے
آپ تسبیح خانے سے لے رہے ہیں، یہ نعمتیں، یہ تحفے آپ تسبیح خانے سے پا رہے ہیں، خوش قسمت ہے۔ اور اصل چیز قدردانی ہوتی ہے، اور جس کے اندر قدردانی ہے یہ چیز اسے ملتی، جس کے اندر قدردانی ہے یہ چیز اسے ملتی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اور قدردانی عطا فرمائے، اور قدردانی جتنی ملتی جائے گی، اور قدردانی جتنی ملتی جائے گی، اتنا ہمیں روح کی دنیا کے راز ہمارے اوپر کھل، اور قدردانی جتنی ملتی جائے گی اتنا روح کی دنیا کے راز ہمارے اوپر کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، اور قدردانی جتنی ملتی جائے گی۔ تسبیح کا قدر، تسبیح خانے کا قدر، تسبیح خانے میں حاضری کا قدر، اور پوری دنیا میں تسبیح خانے عبقری سے ہماری نسبتیں ہیں، ہمارا تعلق ہے، اس کی قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ، اس کی قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے ملتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا بھائی، ہمارا فلاں، اس کو کسی بندے نے عبقری تسبیح خانے کے بارے میں بدگمان کر دیا، اچھا خاصا پچھلی زندگی چھوڑ کے ایک روحانیت کی زندگی پہ چل پڑا تھا، پھر واپس اسی زندگی پہ چلا گیا۔ تو اس سرمائے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب ہم بیٹھ کے عمل کرتے ہیں۔ اس کے ہیں 10 نام، اس کے اس بلاغ نے اپنے جو نام بتائے، یاد ہے پچھلی جمعرات میں نے عرض کیا، اس کے 10 نام ہیں۔ اس کے کتنے نام ہیں؟ ریشمی رومال دے دیں۔ اس کے 10 نام ہیں، اس کے 10 نام ہیں۔ ہر نام کو پڑھیں گے، غور سے سمجھیں، ہر نام کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، اور پھر اس سے حفاظت والے عمل کریں گے۔ ہر نام کو پڑھ کے پھر حفاظت والے عمل کریں گے، ہر نام کو پڑھ کے حفاظت والے عمل کریں گے۔ اس کے 10 نام ہیں۔ آپ غور سے سنیں، اس کے نام پڑھیں گے، ایک نام پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر میں حفاظت والا عمل کروں گا تاکہ اس سے حفاظت رہے، پھر دوسرا نام پڑھا جائے گا، پھر حفاظت والا عمل کیا جائے گا۔ طاقتور ایسا حصار ہمارے ارد گرد، ہماری نسلوں کے، ہمارے مال کے، جان کے، رزق کے، عزت کے، صحت کے، خون کے، ہڈیوں کے، گوشت کے، دل کے، دماغ کے، کاروبار کے، بچوں کے، بیوی کے، عورت کے، گھر کے، حمل، زندگی، نسلوں کے، یہ حفاظت والے عمل کریں گے پھر ہم انشاءاللہ۔ اس کے 10 نام پڑھیں گے۔ اس کا پہلا نام فلتوش، فلتوش، اونچا بولیں۔ اس کا پہلا نام فلتوش، اس کا پہلا نام ہے فلتوش۔ اس نے جو خود بتایا، اس پہلے نام کو، اس کے ناموں کی طاقت کی شرارت اور اس کے ناموں کے اندر نجاست، خباثت، غلاظت، بیماریاں، دکھ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک راز اور چابیاں دی ہیں، وہ ہیں حروف مقطعات۔ آج کل کسی بندے کو، آج تک کسی بندے کو اس راز کا ترجمہ نہیں مل سکا۔ حروف مقطعات ہم پڑھیں گے، اس کا نام، پھر حروف مقطعات کا ورد، پھر دوسرا نام، پھر حروف مقطعات کا ورد، اور اس تصور کے ساتھ، اے اللہ اس بلا کو مجھ سے، میری نسلوں سے، پوری امت سے، مجھ سے، میری نسلوں سے، میرے گھرانے اور پوری امت سے، اے اللہ اس بلا سے حفاظت فرما۔ ہم تو پوری امت کا تصور کریں گے، ہم اپنے بادشاہوں کا، وزیروں، مشیروں، فقیروں کا، چھاونیوں کے محافظوں، سرحدوں کے محافظوں کا، پوری دنیا کی خیر کے چاہنے والوں کا، سب کا حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، عافیت کا تصور کریں گے۔ تو اس کا پہلا نام کیا ہے؟
क्या नाम है? फलतूश आप फलतूश के रद का, इसकी शरारत का तस्वर करें। सबसे पहले पढ़ें अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। सर झुका के, डूब के, इन लफ्जों की ताकत और तासीर का तस्वर करके अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। आमीन। इसका दूसरा नाम मखलूश मखलूश मकलूश। मखलूश हाँ, काफ है। इसका दूसरा नाम मकलूश है। तो इसके दूसरे नाम की शरारत और जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद। मीम सौद। आमीन। इसका तीसरा नाम है हबलूश हबलूश इसका तीसरा नाम हबलूश है। क्या नाम है? हबलूश है। और इसके तीसरे नाम की जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। अलिफ लाम रा मीम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। आमीन। इसका चौथा नाम है करकूश करकूश करकोश। इसका चौथा नाम है। और इसके चौथे नाम की जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे काफ हा या आइन सौद, काफ हा या आइन सौद। काफ हा या आइन सौद। काफ हा या आइन सौद। आमीन। अब इसका पांचवा जो नाम है उसका नाम है अमरूश अमरूश। और उसकी जहर को खत्म करने के लिए पहले सुन ले ताहा तासीन मीम, ताहा ताहा पढ़ें ताहा तासीन मीम, ताहा तासीन मीम, ताहा तासीन मीम।
ताहा ता सीन मीम। ताहा ता सीन मीम। आमीन। इसका छठा नाम है इलाकूश इलाकूश। और इसकी जहर को खत्म करने के लिए तासीन 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 तासीन। इसका सातवां नाम है कमनतूश कमनतूश। और इसके इस नाम की जहर को खत्म करने के लिए हरूफ मुक़त्ताअत में हम पढ़ेंगे यासीन 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 यासीन। यासीन आमीन। इसका आठवां नाम है कूश कूश। और इसके जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे स्वाद हामीम स्वाद हामीम स्वाद हामीम स्वाद। आमीन। इसका नवा नाम है मकरूंश मकरूंश। और इसके जहर को खत्म करने के लिए पढ़ेंगे हम हामीम आइन सीन काफ हामीम आइन सीन काफ हामीम आइन सीन काफ हामीम आइन सीन काफ हामीम आइन सीन काफ। हामीम आइन सीन काफ। आमीन। इसका 10वां नाम है उम्मु अमलाम उम्मु अमलाम। और इसके जहर को खत्म करने के लिए हम हरूफ मुक़त्तात पढ़ेंगे काफ नून काफ पढ़ें
آمین. اس کے ناموں کا زہر الحمدللہ ہم نے ختم کرنے کا عمل کیا. ہم کچھ جمعراتیں یہ عمل کریں گے اور اس میں شامل ہونا اور پوری دنیا میں جو آن لائن براہ راست ہیں توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اب اس کے جو 7 عہد ہیں، 7 عہد ہیں جو اس نے 7 عہد کیے ہیں، 7 عہد، اس ہر عہد کا ہم عمل کریں گے. عہد پڑھا جائے گا، پھر میں اصحاب کہف میں 7 اصحاب کہف ہیں، ان میں ہر کا نام پڑھوں گا، آپ اس میں شامل ہوں گے. ایک سر پہ ہاتھ اور ایک ناف پہ، دایاں ہاتھ سر پہ، بایاں ہاتھ ناف پہ، ناف کے اوپر رکھ دیں ہاتھ. صرف تصور یہ کرنا ہے کہ سر سے لے کر ناف تک کی ساری بیماریاں، روگ، جادو، اثرات، بندشیں، اور ناف کا تصور کرنا ہے کہ ناف سے نیچے کی ساری بیماریاں، روگ، تکلیفیں میری، میرے گھر کی، میرے بچوں کی، میرے کاروبار کی بندشیں اور ساری امت کی یہ بندشیں ختم ہوں گی. اب پہلا عہد پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق الذی لہ التہلیل والتکبیر والتعظیم والتحمید والنور والبہاء صادق الوعد فعال لما یرید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت پڑھیں. یملیخا 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 یملیخا. اپنی پیشانی کو پکڑ لیں، ماتھے کو پکڑ لیں، پڑھیں یملیخا یملیخا. سر سے ہاتھ ہٹا کے پیشانی کو پکڑ لیں. آمین. عہد نمبر 2. بحق الذی تجلی للجبل فجعله دکا وخر موسیٰ صعقا من نورہ ونظر الى الجبل فدکدک من جلالہ. اور اصحاب کہف کا آپ دوسرا نام پڑھیں گے یملیخا. مکسلمینا مکسلمینا مکسلمینا. آمین. اب یہ پیشانی والا ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں گے اور بایاں ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھیں گے، بائیں گھٹنے میں، اور تصور کریں گے کہ اس ہاتھ سے جسم کے اوپر کے حصے کی ساری بیماری، دکھ، تکلیفیں، اور اس ہاتھ سے سارے جسم کی بیماری، گھروں کے پریشانیاں، گھروں کی الجھنیں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل اور ناکامیاں سب ختم ہوں گی. ہم اب تیسرا عہد پڑھیں گے. البسم اللہ وبحق الذی امسک السماوات بغیر عمد الملک القدوس المميت باعث النفوس. کشفتت. اصحاب کہف کا تیسرا نام کشفتت ہے. پڑھو کشفتت.
اب اس کا چوتھا عہد ہم سنیں گے. البسم الله وبحق الطور وكتاب مسطور وبحر مسجور وبحق خالق النور وباعث من في القبور. کشف تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس. تب یونس تب یونس. آمین. اب اس کا پانچواں. البسم الله وبحق هو نور فوق نور أنور ونور يظهر من نور وبحق عرش الرحمن الملك الديان المهيمن العزيز الجبار الذي هو في كل مكان. ازرافت یونس ازرافت یونس ازرافت یونس ازرافت یونس. ازرافت یونس ازرافت یونس ازرافت یونس. آمین. اب اس کا چھٹا عہد. البسم الله وبحق الذي رفع السماء الطارق بغير عمد ولا معلاق وأبرأ ذمة الناق ويسر الرزق للخلائق ذلك رب السماوات السبع ورب العرش. کشافت یونس کشافت یونس کشافت یونس. کشافت یونس. کشافت یونس. آمین. اب اس کا ساتواں اور آخری عہد. بسم الله الرحمن الرحيم وحق الذي لا إله إلا هو عالم السر وما هو أخفى وبحق كرسيك وعظائمك ونبوتك وخاتمك الذي ملكت به الجن والإنس والطير الصافات والريح العاصفات بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یوانس بوس یوانس بوس یوانس بوس یوانس بوس. آمین. خوش قسمت ہیں کہ یہ 7 عہد اور 7 اصحاب کہف کے نام جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور پوری سورت کہف ہے. خود سورت کا نام کہف ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے کتابوں میں محدثین نے، فقہاء نے، اولیاء نے، بڑی بڑی ہستیوں نے ان کے نام لکھے ہیں جو نام میں نے پکارے ہیں، اور ان ناموں کی حفاظت برکت انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ جمعرات پھر بتاؤں گا
یہ عہد نامے کا عمل کیا ہم نے، بہت طاقتور عمل ہے۔ اور آپ کے علم میں ایک بات ہے کہ 2 دن کے بعد ایک تعویذ والا عمل ہے ہمارا، جو کہ ہمیشہ 26 محرم کو ہوتا ہے، یاد ہے؟ بولیں۔ آج یہ 26 محرم کا عمل عام ریشمی رومال پہ کریں گے۔ آپ سب کی جھولی میں ریشمی رومال ہے، آپ سب کی گود میں ریشمی رومال ہے، آپ سب کی گود میں تعویذ ریشمی رومال ہے جس پہ طاقتور تعویذ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ عمل تعویذ اور قرآنی آیات لکھی ہیں اس تعویذ ریشمی رومال میں، جو کائنات کے رازوں میں سے راز ہیں۔ ہم یہ عمل کریں گے۔ آپ کی گود میں تعویذ ریشمی رومال ہے۔ آپ یہ تصور کریں، میری گود میں تعویذ ریشمی رومال ہے اور میرے پاس ہے، آپ کی گود میں ہے۔ ہم اس عمل کو کریں گے اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تعویذ ریشمی رومال کی طاقت اور تاثیر ملے گی، بڑھے گی، اور جو تعویذ 26 محرم کو آپ لکھ کے لٹکانے والے ہیں، اس کی تاثیر 1.25 لاکھ گنا انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ ہاں، اس کی تاثیر انشاءاللہ 1.25 لاکھ گنا بڑھ جائے گی۔ جو عمل میں آپ کو ابھی کرانے لگا ہوں، میں آیت پڑھوں گا، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ اس میں جب میں پہنچوں گا رؤوف الرحیم، تو پھر ڈوب کے تصور کر کے، آج کا ہمارا وظیفہ یہی ہے، ذکر یہی ہے، ذکر خاص یہی ہے، ہمارا جذبہ یہی ہے، ہمارا وجدان یہی ہے، اس کو بیٹھ کے خوب پڑھیں گے۔ رؤوف الرحیم، سخی آقا مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہماری مشکلیں ٹال دے، ناکامیاں ختم کر دے۔ اللہ تیری رؤوفی اور رحیمی کا صدقہ تجھے اپنے رؤوف اور رحیم ہونے کا صدقہ، میری ناکامیاں، میری الجھنیں، میری ذلتیں، میری علتیں، میری قلتیں، میری بربادیاں، میرے گھروں کی، میرے رزق کی، میرے باغوں کی، میری زمینوں کی، میری نسلوں کی حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، اس کو پڑھیں گے۔ جب میں پہنچوں گا آخر میں رب العرش العظیم، پھر کہیں گے اللہ تو رب ہے اور تیرا عرش بڑا عظیم ہے اور تیرا نام عظیم ہے۔ اب ان ناموں کی برکت سے، رب ہونے کی برکت سے، عرش والے ہونے کے برکت اور وسیلے سے، اور اپنے نام عظیم کی وسیلے سے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اے اللہ تو بس میری مشکلیں، پریشانیاں ٹال، اور ان آیات کی تاثیر، برکتیں، اور تعویذ ریشمی رومال کی طاقتیں اور کائنات اور روحانیت اور برکت عطا فرما۔ اب میں عمل شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ خوش قسمت اس عمل میں موجود ہیں۔ آپ کی جھولی میں تعویذ ریشمی رومال ہے، اور تعویذ ریشمی رومال کی طرف توجہ ہے، اور اس آیت کو جب پڑھیں گے ڈوب کے جذبے سے، توجہ سے، دھیان سے، بہت وجدان سے، اور اپنی مشکلیں، امت کی مشکلیں، دنیا آخرت کی ترقیاں، عزتیں، کامیابیوں کا تصور کر کے پڑھیں گے۔ اور پھر عرض کروں گا، جتنی جمعراتیں یہ عمل چلے گا، ہر جمعرات کی حاضری، اور اگر آپ پوری دنیا کے کسی کونے میں ہیں تو آن لائن پہلے سے تیاری، کام چھوڑ، مصروفیت چھوڑ، پہلے سے تیاری کر کے ادب، توجہ، دھیان سے بیٹھیں گے، اس عمل میں ضرور شامل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل میں شروع کروں گا۔ عمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم۔ ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں۔ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم۔ وجدانی کیفیت سے پڑھیں۔
دیوانگی سے پڑھیں، رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، رب العرش العظیم۔ یا عظیم و 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 آمین۔ کیسے خوش قسمت ہے، سونے کا صندوق ملا، سونے کے صندوق میں قیمتی راز تھے، تالا کھولا تو رازوں کو جی میں آیا، اپنے پاس رکھ لوں، اپنی نسلوں کے لیے رکھ لوں، کہا نہیں، کملی والے کا مزاج تھا، مدینے والے کی سنت ہے، امت کے لیے عام کر دو، انسانیت کے لیے عام کر دو۔ یہ موتی یہ تحفے عام ہو گئے، 26 کا تعویذ بھی اور تعویذ ریشمی رومال بھی اور یہ عہد نامہ سلیمانی بھی اس کے عمل کیے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ، قدردان ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو یہ سعادتیں بخشی ہیں، یہ سعادتیں بخشی ہیں، یہ عطائیں بخشی ہیں، اور اس کو بخشی جاتی ہیں، اس کو بخشی جاتی ہیں، یہ سعادتیں، یہ عطائیں اس کو بخشی جاتی ہیں جو قدردان ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ قدردان ہیں، کہیں الحمدللہ آپ قدردان ہیں، اور قدردانی انشاءاللہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یار غار یار مزار کے تعویذ پہ توجہ کبھی نہ چھوڑیے گا، دریائے نیل کے تعویذ کے توجہ کبھی نہ چھوڑیے گا۔ جمعہ کے دن یہاں عصر کے بعد ایک خاص درود پاک ہے، اس کی حاضری اور اس کا پیکج، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولیے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود اپنی بڑوں کو، انسانیت کو، پوری امت کو اور سارے انسانوں جنات کی ارواح کو ہدیہ کیا کریں،
और कभी अकेले ना आया करें। सखी पूरा हफ्ता लोगों को तैयार करता है, सखी कभी अकेला नहीं आता। सखी खुद भी चलता है, इंसानियत को चलाता है, कभी खुद भी रोता है और लोगों को रुलाता है, और कभी सखी खुद भी हंसता है और लोगों को भी हंसाता है। इस खैर के काम को लेकर चलते रहें, बढ़ते रहें आगे से आगे। इस दफ़ा अपग्री मैगजीन जो इंग्लिश पूरी दुनिया में माशाल्लाह ये जाता है, इंग्लिश में मैगजीन अपग्री का नया शुमारा आया है, पूरी दुनिया में आज जाता है। इसमें एक ख़ास तिलिस्म जून के शुमार शाये हुआ था। बैरून मुल्क वालों का इसरार था कि वो इंग्लिश मैगजीन में शाये हो, तो जुलाई 2026 में ये शुमार ये शाये हो चुका है और इसकी PDF फाइल भी ऑनलाइन मौजूद है। लिंक और पोस्ट सोशल मीडिया पर मौजूद है। और इंग्लिश मैगजीन ये अपग्री का, इसको बहुत ज़्यादा फैलाएं पूरी दुनिया में, अपग्री मैगजीन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह लोगों को खैर मिलती रहेगी। दूसरा एक आखिरी एक दो चीज़ें हैं, उसके बाद दुआ करते हैं और फिर जिक्र करते हैं। आखिरी चीज़ें हैं कि तस्बीह खाने के लिए मेरी नस्लों, इंसानियत सब की नियत करके फितनों को ख़त्म करने के लिए हामीम ला युनसरून 313 बार या हाफिज़ या सलाम और सूरत तौबा की आखिरी दो आयात, इसको तवज्जो दें। और मेरी नस्लों का तस्वर करके एक बार सूरत अल्हाकुमुत तकासुर हर नमाज के बाद, और वो लोग जो फितनों के जाल को तोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं, और उन्होंने अपने साथ कुछ अमल का इंतखाब किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कभी भी अपनी मेहनत और तवज्जो को कम न होने दें। इंशाअल्लाह कहें फितनों को ख़त्म करने के लिए कभी भी अपनी तवज्जो और मेहनत को। इसी तरह कुछ लोगों को तावीज़ लिखने की खिदमत दी है, सआदत दी है, 3 तावीज़ों का मजमुआ, और दूसरे तावीज़ उनको लिखते भी रहें और पहुँचाते भी रहें। तस्बीह खाना और हजवेरी महल की दाएं बाएं को वुसअत के लिए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 सुबह शाम 11 बार लाजिम पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, रिस्क बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका रिस्क वसी हो, आप चाहते हैं कि आप खुशहाल हो जाएं, तो अपनी आमदनी में से हर महीने अपग्री मैगजीन तय करें कि मैंने तकसीम करना है। तय करें, हर बंदा पूरी दुनिया में तय करे कि मैंने अपग्री मैगजीन हर महीने इंशाअल्लाह तकसीम करना है। सियालकोट का दर्स होगा इसी हफ्ते परसों 11 जुलाई दोपहर 1 बजे, ताज पैलेस होटल है कचहरी रोड पे, निज़्द DPO ऑफिस सियालकोट। इंशाअल्लाह इसी हफ्ते के दिन 1 बजे सियालकोट की महफिल होगी। इसमें आज़म का दम 19 जुलाई, इसको याद रखिएगा, किस जुलाई को? बाद नमाज फजर, और दम का डब्बा पहले से लिया करो, उसमें बहुत बरकतें और तोहफे होते हैं। रूहानी मंजिल भूरबन मरी में 26 जुलाई एतवार सुबह 10 बजे दम होगा, दर्स होगा। आप अपनी नमक, चीनी, साबुन, चावल वगैरह, तेल हमरा लाएं, वो भी दम होगा। 26 जुलाई एतवार सुबह 10 बजे। हिज़्बुल बहर का चिल्ला इंशाअल्लाह 6, 7, 8 सफ़र में यहाँ होगा, और बहुत ख़वातीन और मर्दों की तरतीब और बहुत उसके साथ तोहफे दिए जाएंगे। सूरत कुरैश 1 सफ़र से हर साल शुरू होती है। किस सफ़र से? और 12 रबीउल अव्वल तक 40,000 पढ़ लें, 70,000 या 1.25 लाख तंगदस्ती, जादू, जिन्नात, बीमारियां, दुख, तकलीफ के लिए बहुत आजमूदा है। 11-12 रबीउल अव्वल की यहाँ माशाअल्लाह अमल होंगे, ताकतवर चीज़ें होंगी, तोहफे होंगे। 11-12 रबीउल अव्वल में ये बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों का इसरार है जो पूरी दुनिया में है कि रेशमी रुमाल जो है, तावीज़ रेशमी रुमाल हमें नवंबर के 1.25 अरब दरूद के चिल्ले में दें। कुछ का इसरार ये है, और कुछ का इसरार है कि तो अब आप अमल तो हम कर रहे, जब अमल पूरा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह उसकी तकसीम का ऐलान करेंगे।
اور ہماری چھٹی جو کانفرنس ہے ترکی کانفرنس وہ انشاءاللہ 25 تا 28 مارچ کو ہماری کل ہوٹل کا ہال بک ہو گیا ہے. وہ ہمارے احباب اس کو نیٹ پہ ڈال دیں تاکہ لوگ اپنی بکنگ کرائیں. پوری دنیا سے آنے والے عبقری کارٹون کو بہت زیادہ پھیلائیں. اس میں بڑی خیریں ہیں اور لوگوں کے مسائل کا حل ہے. عبقری کارٹون کو بہت زیادہ پھیلائیں اور اس خیر کو پھیلانے میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں. عبقری جادوئی لائبریری کو لنک تلاش کر کے بھیجیں. اس سے لوگوں کے بڑے مغالطے دور ہوتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کا علمی کمی ناواقفیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں انگریز کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے. انگریز کی کتابیں انگریز نے خود لکھی جادو جنات نظر بد پہ. تو یہ چیزیں ضرور بھیجا کریں تلاش کر کے. زمزم کے کولر ان میں پانی گھر لے جایا کریں اور ایک ایک کولر سے تھوڑا تھوڑا پانی، بہت برکت والا تعویذ کا پانی بھی ہے اس میں. بوڑھے ہیں یا جوان، تسبیح خانے میں عبادت اور خدمت کی نیت سے، تسبیح خانے میں عبادت اور خدمت کی نیت سے، حویلی میں عبادت کی اور خدمت کی نیت سے، حجویری محل میں عبادت اور خدمت کی نیت سے، اور گوشہ درود و سلام کراچی میں عبادت اور خدمت کی نیت سے اپنی زندگیاں وقف کریں. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اور زندگیاں بوڑھے یا جوان اس پہ ضرور توجہ کریں. پارکنگ کا خیال کریں. مسلم غیر مسلم یہاں رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں. پارکنگ کا بہت خیال کریں، احتیاط کریں پارکنگ کی. اور ایک اور چیز ہے کہ آپ جب بھی ہوں، خواتین جگہ جگہ راستوں میں کھڑی نہ ہوں، جگہ جگہ کھڑی نہ ہوں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. بیت کا عمل ہے، جو پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید بیت کر لیں گے، جو بیت نہیں ہے وہ بیت ہوں گے. میرے ساتھ پڑھتے جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. تو انشاءاللہ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے اور بہت توجہ سے. اس میں ذات اللہ کا ذکر کس کے دھیان سے؟ کس کے؟ اور پھر دعا کریں گے. مراقبہ ہوگا ذکر کے بعد، پھر دعا ہوگی. اور میں ہمارے ٹریفک کے وارڈن حضرات ہیں، ان سے کئی بار پہلے بھی درخواست کی ہے، اگر گھنٹہ بعد درس کے دے دیا کریں تو ان کی شفقت ہوگی. ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر درس کے بعد بھی اس طرح پھیل کے، جس طرح درس سے پہلے مختلف جگہوں پہ اور خصوصی شفقت فرمایا کریں تو ڈیوٹی کا ٹائم تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی ڈیوٹی تو موت تک ہے. روحانی ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے. اگر وہ مہربانی کریں تو بہت سے لوگوں کو راحت ملے گی. اور یہ مجمع سارا انشاءاللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کے لیے سدا راحت اور عافیت عطا فرمائے. تو ہمارے وارڈن حضرات اگر شفقت فرمائیں، کیونکہ وہ گھروں کو تشریف لے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، تو اگر گھنٹہ ایک ذرا مہربانی کریں جمعرات کو تو ضرور مہربانی ہوگی. تو اب نام کس کا، اور خیال کس کا، اور تصور کس کا، اور جذبہ کس کا، اور وجدان کس کا، اور دیوانگی کس کی؟ اللہ اللہ اللہ. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار 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 یا رب العالمین یا رب العالمین حاضریاں قبول فرما حاضریاں قبول فرما سخی ہماری حاضریاں قبول ہمارا آمین قبول فرما بیٹھ قبول فرما برکتوں کا ذریعہ بنا سعادتوں کا ذریعہ بنا مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما ذلت علت قلت سے بچا تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما ہر فتنے سے بچا مولا کرم اور عطا کو قریب کر دے رحمت اور بخشش کو قریب کر دے ہماری دنیا بہتر کر دے ہماری آخرت بہتر کر دے اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما مشکلیں حل فرما اے اللہ کسی آمین کہنے والے کو خالی نہ لوٹا کسی آمین کہنے والے کو کسی آمین کہنے والے کو خالی نہ لوٹا سب کی آمین قبول فرما سب کی آمین قبول فرما سب کی مشکلیں حل فرما سب کی ناکامیاں دور فرما
سب کے حالات بہتر فرما، عزت کی راہیں کھول دے، برکت کے راستے کھول دے، وسعت اور عطا عافیت کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری بندشیں ختم کر دے، ہماری ناکامیاں ختم کر دے، حالات کی سختی ختم کر دے، حالات کی سختی ختم کر دے، بادشاہوں پہ رحم فرما، وزیروں مشیروں امیروں فقیروں پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، چھاونیوں ایوانوں پہ رحم فرما، ہر جگہ کرم فرما، فضل فرما، ہمارے اٹھے ہاتھ قبول فرما، ہماری جھکی آنکھیں قبول فرما، ہمارے ہلتے ہونٹ قبول فرما، نکلتے بول قبول فرما، دل کی آہیں تو جانے، دل کی راہیں تو جانے، دل کے درد تو جانے، دل کے غم تو جانے، غیب سے ضرورتیں پوری فرما، مدت ہو گئی مانگتے مانگتے کرم فرما، فضل فرما، کسی رونے والے کے صدقے، کسی سسکنے والے کے صدقے، کسی منت کرنے والے کے صدقے دنیا آخرت کو بہتر فرما، دنیا آخرت کو بہتر فرما، عافیت عافیت عطا فرما، جو پہلے مانگا عطا فرما، جو اب مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، 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 رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، دنیا آخرت بہتر فرما، آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وأہل بیتہ وعطرتہ وأہل بیتہ وعطرتہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا